4 انگلیاں جب مشعل میں لگایا تو پورا چمڑا جل کر کے صرف انگلیوں کی ہڈیاں کالی ہو کر رہ گئیں، ہاتھ پورا چمڑا لٹک گیا، پورا ختم ہو گیا، ہاتھ پورا جلا رہ گیا۔ وہ عورت چیخ مارنے لگ گئی کہ کیا کر رہا ہے، چمڑے کے جلنے کی بو آنے لگ گئی۔ اسی اثنا میں وہ عورت چیخ مار کر کے باہر نکلتی ہے کہ بچاؤ مجھے، بچاؤ، یہ پاگل ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ بادشاہ کی پولیس وہاں سے گزر رہی تھی، آئی اور اس نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ کہا کہ اس عابد نے میری عزت پر حملہ کر دیا۔ تو پولیس اندر گھس گئی، دیکھا تو یہ بیٹھا ہوا تھا۔ اب آؤ دیکھا نہ تاؤ، حملہ کر دیا اس پر۔ لوگوں کو باہر پتہ چل گیا کہ ایسا ایسا ہوا ہے۔ ایک عورت آئی تھی اور اس پر عابد رات کو تنہائی میں اس کے ساتھ منہ کالا کر رہا تھا۔ تو لوگوں نے مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ وہ عابد مر گیا، انتقال ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ اتنے سالوں جس کو ہم نے عبادت میں دیکھا تھا وہ ایک عورت کے چکر میں آخری وقت بہک گیا اور منہ کالا کر لیا۔ اب اس کے بعد اس کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر کے قبرستان میں جب دفن کرنے کے لیے رکھا گیا، قبر میں جیسی رکھتے ہیں اس قبر میں تیز خوشبو بھر چکی ہے، ہر جگہ سے خوشبو کے جھونکے آ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ بدکار آدمی کی قبر میں اتنی خوشبو کہاں سے آ رہی؟ اس کو دفن کر دیا اور یہ بات مشہور ہونے لگ گئی۔ بادشاہ خود بھی آیا، پوچھا یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو لوگوں کو جب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو علماء کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا گیا کہ یہ بدکار نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی رضا میں انتقال کیا ہے۔ اس خاتون کو پکڑ کر لایا گیا، پوچھا گیا کہ کیا کیا معاملہ ہوا تھا، سچ بتا۔ اس عورت نے بتایا کہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ ڈرتا رہا اللہ سے اور آخرت سے ڈرتا رہا، اور رات میں یہ بیٹھ کر کے اپنی انگلیاں جلا لیا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ میں دیکھتا ہوں دنیا کی آگ سے میں برداشت کر پاتا ہوں تو ٹھیک ہے میں تیرے ساتھ مزہ کروں گا، نہیں تو پھر آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا سخت ہے۔ وہ یہ کہتا رہا اور میں بھاگ کر گئی، اتنے میں لوگ آئے اور اس کو مار دیے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ دیکھو اس کو پھر سے نکالو، نکالا گیا۔ اس خاتون کے بتائے ہوئے اعتبار سے جب دیکھا گیا تو اس کا ہاتھ جلا ہوا ویسے ہی موجود تھا، جلا ہوا ہاتھ ویسے ہی موجود تھا جیسے اس عورت نے واقعہ سنایا تھا۔ پھر لوگوں نے بہت توبہ کی کہ اس کو مارنے کا کیا گناہ تھا، اس کا جرم تھا، لیکن بہرحال وہ شہید تھا۔ اس حکایت کو نقل کر کے فرماتے ہیں صاحب حکایت کہ یہ وہ لوگ تھے جن کا ہر کام آخرت سے جڑا ہوا تھا، وہ ایک حرکت بھی کچھ ان کو دنیا میں ڈگمگ نہیں کرتی، ان کے پاؤں کو نہیں پھسلا پاتی۔ کیوں؟ وہ ڈرتے اس بات سے تھے کہ آخرت میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا۔ میرے عزیزو، میں آپ کو بتاؤں زنا کی جو سزا ہم نے بتائی تھی، اس سے قبل بھی میں نے بتایا کوڑے مار دیے جائیں 100 یا سنسار کر دیے جائیں، یہ آخرت میں دی جانے والی سزا کا 100واں حصہ ہے، اس سے 100 گنا زیادہ سزا وہاں پر قیامت میں۔ تو پھر وہ کیسی ہوگی سزا؟ پھر 100 گنا زیادہ سزا کیا ہے؟ اسی لیے فرمایا گیا جہنم کا ہلکا عذاب۔ پوچھا گیا حضور سے سب سے کم عذاب کیا ہوگا؟ سب سے کم کسی کو عذاب دیا جائے گا اگر دوزخ میں تو کیا ہوگا؟ فرمایا گیا کہ اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی گرمی سے اس کا بھیجا پک کر کے ابل رہا ہوگا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے دوزخ کا۔ پھر جہاں اللہ نے عذاب علیم کہا، عذاب عظیم کہا، عذاب مہین کہا، دردناک عذاب، بڑا عذاب، ذلت والا عذاب، تو پھر وہ کیسا ہوگا؟ بہرحال خلاصہ کلام میرا یہ ہے، آج ہم نے تلاوت میں یہی پایا کہ اے لوگو تم آخرت کے تصور پہ جیتے رہو، دنیا فانی ہے، دنیا فانی ہے، حساب کا ایک دن آئے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ فرماتا ہے جس نے رائی کے دانے کے برابر نیکی کی وہ بھی دیکھے گا قیامت کے دن، اور جس نے رائی کے دانے کے برابر برائی کی وہ بھی قیامت کے دن دیکھے گا۔